انسان بیمار پڑتا ہے، آخرکار ایک وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ انسان کی موت آ جاتی ہے۔ اللہ جب انسانوں کو دوبارہ اٹھائے گا تو جو موت ملک الموت ہے، اللہ موت کو بھی موت دے دے گا اور اعلان ہو جائے گا اب یہاں موت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں جنت میں رہنا۔ اور اللہ نہ کرے اگر اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا ہے، تو یاد رکھنا اعلان ہو جائے گا، اعلان ہو جائے گا جس شخص نے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا ہے ان کے لیے بخشش کا دروازہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یقیناً اللہ شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کی مزاج میں جو بات بیٹھی ہوئی ہے، انسان مر گیا، سڑ گیا، گل گیا، مٹی میں مل گیا، نہیں نہیں، مٹی میں مل گئے کیونکہ ہم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، لیکن جب قیامت برپا ہوگی تب اللہ تعالیٰ انسانوں کو زندہ کرے گا، اور انسان جس حال میں مرے ہیں اسی حال میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ کہتے کچھ لوگ روتے ہوئے آئیں گے، کچھ لوگ تڑپتے ہوئے آئیں گے، کچھ کو کھینچ کے لایا جائے گا، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں، اب وہ اپنے اعمال کو بھی دیکھ رہے ہیں، اپنی فکر کو بھی اب دیکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہوں گے، کچھ لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ مسکراتے چلے آ رہے ہوں گے، کچھ کا حال یہ ہوگا اللہ دیکھتے ہی کہے گا فرشتوں اس بندے کو لے جاؤ جنت میں داخل کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنا کے زندگی گزاری تھی، لے جاؤ جنت میں داخل کر دو۔ ایسے ہی ان کے جو پیغمبر، جس دور میں جو پیغمبر رہے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کو مانا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمائے گا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے ہماری نگاہ ایک یہی ہونی چاہیے، ہمیں مر کر 5 سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ دنیا میں کوئی انصاف دے یا نہ دے، دنیا میں کوئی بدلہ دے یا نہ دے، دنیا میں ہماری کوئی عزت کرے یا نہ کرے، اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ سمجھ کے زندگی گزاری ہے تو اللہ کے وہاں سب کچھ ملے۔ میں اس وقت اپنے پورے گاؤں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، سب کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو سنو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا قیامت کے دن سارے انسان آئیں گے، ان میں سے ایک وہ آدمی لایا جائے گا جس نے 5 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھی ہے، سال کے 1 ماہ کے روزے رکھے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ آدمی جس نے سارے اچھے کام کیے، عبادات خوب کی ہے، لیکن زبان کی حفاظت نہیں کی، نگاہ کی حفاظت نہیں کی۔ ہاں تو پھر حالات کہاں تک آ جائیں گے معلوم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حقوق اللہ کا معاملہ آئے گا وہ بندہ کھڑا اترے گا اور پھر حکم ہو جائے گا لے جاؤ اسے جنت میں داخل کر دو، لے جاؤ اسے جنت میں داخل کر دو۔ تو ایسے موقع پر کیا ہوگا؟ بہت بڑی جماعت ایک کھڑی ہوگی، بہت بڑی جماعت ایک کھڑی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم کیوں کھڑے ہو صاحب؟ حالانکہ اللہ کو سب معلوم۔ اللہ فرمائیں گے کیوں کھڑے ہو، کس وجہ سے کھڑے ہو؟ اے اللہ یہ جنت میں جا رہا ہے، اس نے مجھے گالیاں دی تھی، اے اللہ یہ جنت میں جا رہا ہے، اس نے غیبت کی تھی میری، اے اللہ یہ جنت میں جا رہا ہے، اس نے میرے اوپر الزام لگایا تھا، اے اللہ یہ جنت میں جا رہا ہے، اس نے میرے کھیت کی میڑ اپنے قبضے میں کر لی تھی، اے اللہ یہ جنت میں جا رہا ہے، اس نے میرے بیٹے کو مارا تھا، اے اللہ یہ جنت میں جا رہا ہے، اس نے میرے
گھر والوں کو ستایا تھا، اے اللہ یہ جنت میں جا رہا ہے، اس نے قرضہ لیا تھا، یا اللہ آج مجھے دلا دیجئے، دلا دیجئے۔ روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہے گا یہ بتاؤ یہ لوگ جو سب پہلے سچ کہہ رہے وہاں تو جھوٹ بول نہیں پائیں گے۔ دنیا میں تو ہم بڑی بڑی بہادری کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے وہاں جھوٹ نہیں بول پائیں گے۔ یاسین شریف میں ہے کہ دونوں اس کے ہاتھ اللہ کے سامنے بولنا شروع کر دیں گے اور اس کے دونوں پیر گواہی دینا شروع کر دیں گے۔ ہاں اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرما رہے ہیں الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آج ہم اس کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، ان کے دونوں ہاتھ ہمارے سامنے بولنا شروع کر دیں گے اور ان کے دونوں پیر گواہی دینا شروع کر دیں گے۔ میرے بھائیوں کہاں جائیں گے اس وقت ہم؟ کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی مددگار اللہ کے علاوہ نہیں ہوگا۔ آج سارے مددگار لوگ ایک دوسرے سے مدد مانگ کر سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد جب اللہ دوبارہ اٹھائے گا اللہ کہے گا آج حکومت میری ہے۔ دنیا میں بھی حکومت میری تھی، دنیا میں غفار بھی تھا، دنیا میں ستار بھی تھا، دنیا میں رحیم بھی تھا، رحمان بھی تھا، لیکن آج تو میں جبار بھی ہوں، میں قہار بھی ہوں۔ آج تو بدلہ لوں گا، آج تو انصاف کا دن ہے، آج تو میزان کا دن ہے، آج تو فیصلے کا دن ہے۔ ہاں کہاں جائیں گے ہم؟ آج دنیا کے اندر تھوڑا سا مال آتا ہے اللہ کی نافرمانیاں شروع ہو جاتی ہے، تھوڑی عزت اللہ دے دیتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کو ستایا، ان کو مارا، ان کو گرایا، ان کو اٹھایا، کہیں غیبت کر کے اس کا